چیف آف آرمی سٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، چیف ایگزیکٹو وزیر دفاع، صدر مملکت جنرل پرویز مشرف۔ جتنی ٹوپیاں پرویز مشرف نے ایک ساتھ پہنی پاکستان کے کسی فوجی حکمران نے نہیں پہنی۔ جنرل مشرف نے بھی وہی کیا جو جنرل ضیاء الحق نے، مگر ٹیگ بدل گیا۔ ایک نے اسلامی ٹوپی پہن کے امریکہ کی مدد کی اور دوسرے نے لبرل ہیٹ لگا کر وہی کام کیا۔ ملکی اداروں کی توڑ پھوڑ میں دونوں نے حسب توفیق حصہ ڈالا۔ ایک نے انتہا پسندی کا پودا لگایا اور دوسرے نے اسے سایہ دار بنا ڈالا۔ دونوں نے افغانستان کے المیے پر اپنے اقتدار کو دوام دینے کی کوشش کی۔ دونوں نے بھارت سے براہ راست بھیڑنے کے نقصانات کو نہایت ذہانت سے سمجھا۔ ضیاء نے ہر سیاسی طبقاتی سماجی قوت کو اپنی اقتداری ایجنڈے کے آگے بڑھنے کے لیے حسب منشا و ضرورت استعمال کیا اور مشرف نے بھی سب کو تکنی کا ناچ نچایا۔ ضیاء الحق نے جو کام کوڑے مار کے نکالنا چاہ وہی کام مشرف نے جبری گمشدگیوں کے چلن سے نکالنا چاہ۔ ضیاء نے عدلیہ کو موم کی ناک بنا کر رکھا، مگر مشرف نے تو عدلیہ کی ناک پر ہی ہاتھ ڈال دیا۔ ضیاء بھی آخری دنوں میں اپنی ذہانت کے ہاتھوں ٹرپ ہو گیا اور مشرف کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ العرض 28 نومبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف نے چیف آف آرمی سٹاف کی وردی اتار دی اور اگلے 9 ماہ میں وہ سیاسی حقائق کی گرمی سے برفیلے مجسمے کی طرح پگھلتے چلے گئے۔ 18 اگست 2008 کو مشرف نے آخری صدارتی گارڈ آف آنر لیا اور طیارہ فضا میں بلند ہو گیا۔ ٹھیک 20 برس پہلے ایک دن کے فرق کے ساتھ ضیاء الحق کا طیارہ بھی فضا میں بلند ہوا، مگر پرویز مشرف زیادہ خوش قسمت نکلے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ضیاء الحق زمین سے آسمان پر اٹھا لیے گئے، جبکہ پرویز مشرف آسمان سے زمین پر نازل ہوئے اور پھر زمین ان کے پاؤں تلے سے اٹھا لی گئی۔ جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف اور شریف حکومت کے درمیان کارگل کے پہاڑوں سے اٹھنے والی دھند کی دیوار ٹھوس ہو گئی تو دونوں نے دل میں ایک دوسرے پر شبِ خون مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف سری لنکا کے سرکاری دورے کے بعد جب کولمبو میں پرواز PK 805 میں سوار ہوئے تو 2000 کلومیٹر پرے اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس نے ایک نوٹیفکیشن پر صدر رفیق تاڑر سے دستخط کروا لیے، جس کے تحت جنرل پرویز مشرف کو سبکدوش کر کے فوج کے سینئر موسٹ جنرل اور ISI کے سربراہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف بنا دیا گیا۔ نئے چیف کو سرکاری ٹی وی کیمروں کے سامنے ایوان وزیر اعظم میں 4 سٹار جنرل کے بیج لگائے گئے اور انہوں نے وہیں سے جنرل محمد اکرم کو نیا چیف آف جنرل سٹاف اور راولپنڈی کور کی کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد کی بجائے لیفٹیننٹ جنرل سلیم ارشد کو سونپنے کے احکامات جاری کر دیے۔ بظاہر سب کچھ آئینی اور قانونی طریقے سے انجام پا رہا تھا، لیکن وہ جو کہاوت ہے کہ بندوق کی نال بذات خود قانون ہوتی ہے، سب کچھ اتنا اچانک اور افراتفری میں ہوا کہ فوجی قیادت نے فوری رد عمل ظاہر کیا اور معروف تختہ پلٹ 111 بریگیڈ کو ایوان وزیر اعظم کی جانب روانہ کر دیا۔ کور کمانڈر پنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد کے حکم پر میجر جنرل علی جان اور اکزئی کے سپاہیوں نے نامزد آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ اور وزیر اعظم کو حراست میں لے لیا اور معزول جنرل پرویز مشرف نے کراچی ایئرپورٹ پر اترتے ہی اتھارٹی کو بحال کر لیا۔ 12 اکتوبر کے 8 گھنٹے ایسے بھی گزرے کہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ حکمران کون اور فوجی چیف کون ہے۔ پھر صورتحال واضح ہوگی جب جنرل ضیاء الدین بٹ کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا اور 2 برس بعد ان کی املاک اور پینشن ضبط کر کے رہا کر دیا گیا۔ اس واقعے کو 20 برس بیت گئے، لیکن آج بھی ضیاء الدین بٹ کا بحالی سے متعلق مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ آیا ضیاء الدین بٹ کو فوج کے سربراہوں کے حال آف فیم میں کبھی جگہ ملے گی یا نہیں؟ اس کا جواب اس سوال سے جڑا ہے کہ کیا 12 اکتوبر 1999 کے دن کو آئین کے آرٹیکل 6 کے ساتھ جوڑ کر کبھی دیکھنا ممکن ہوگا؟ شاید نہیں۔